ناظم آباد میں مفتی رشید صاحب ہوتے تھے. اس سے تھوڑی سی دور جا کر جناب وہ نارتھ ناظم آباد بی بلاک میں جناب وہ ہمارے حضرت نے مرکز بنایا تھا مفتی صاحب نے, اور اس کے آگے جا کر ایل بلاک میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہوتے تھے. تو ہمارے حضرت نے میری ڈیوٹی بی بلاک میں لگائی. اب وہ تینوں کے جو فیضان تھا وہ وہاں جمع ہو جائے تو ماشاء اللہ بہت بڑا حلقہ ہو گیا, بڑی مجلسیں ہوتی وہاں پر بی بلاک میں. حضرت ہم نماز حضرت کی مسجد میں پڑھتے جی, وہ جو حضرت نے بنائی پتہ نہیں کتنے سال حضرت وہاں آتے جاتے رہے. یعنی 65 کے بعد حضرت ادھر ٹھہرے ہوئے تھے, یعنی 80 تک تقریباً وہیں آنا جانا تھا. مکان تو کچھ دور تھا لیکن نماز کے لیے اسی مسجد میں آتے جاتے. اور مولانا عاشق اللہ میٹری صاحب بھی, اور عاشق اللہ بلند شہری جو مدینہ شریف میں تھے برنی, وہ بھی دونوں فجر کی نماز میں وہاں جمع ہوتے تھے. حضرت کے خادم تھے وہاں, آزاد صاحب وہ چائے ان کو کشمیری چائے بناتے تھے اور وہ لوگ وہاں ناشتہ کرتے تھے. پھر وہ دارالعلوم پڑھانے چلے جاتے تھے. ہمارے حضرت اپنے وہاں مکتب پر اور خانقاہ پر آ جاتے. پھر 80 سے حضرت وہاں شفٹ ہوئے, جہاں ہماری ملاقات زیارت ہوئی وہ گلشن اقبال میں سن 80 میں. تو وہ اللہ تعالی حضرت نے ایسے ہی بھیج دیا, حالانکہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. تو ایک دفعہ وہاں سے کچھ لوگ آئے نارتھ ناظم آباد سے, اختر بھائی نہیں, اختر بھائی کے والد صاحب, میری بیٹی کا نکاح, حضرت نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں نکاح پڑھا دوں گا. تو میں بھاول نگر سے گیا ہوا تھا, حضرت نے فرمایا ابھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, اے مولانا صاحب کو لے جاؤ. گئے مولانا صاحب کو لے چلا گیا. وہ شادی کا ماحول تھا سارا, وہ گھر کے لان میں شادی کا نظام تھا. مختصر میں نے بیان کیا, حضرت کی باتیں سنائی, نکاح پڑھا دیا. پھر انہوں نے حضرت سے کہا کہ یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ انہیں کہیں کہ ہر مہینے ہمارے یہاں مجلس کیا کریں. ماشاءاللہ, یہ تو بھاول نگر سے آتے, چلو جب آیا کریں گے تو مجلس کریں. بس شروع ہوتے ہوتے ماشاءاللہ. تو اختر بھائی وہ حضرت کے خلیفہ ہیں لیکن نوجوان, پھر مجھ سے بیعت ہو گئے حضرت کے بعد. اور وہیں وہ فیاض محمود ہیں, وہ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں, پھر وہ مجھ سے بیعت ہو گئے. وہ وہاں مستقل کام شروع ہو گیا. حضرت کی عجیب تشکیل ہے ایسی جگہ پر, اللہ کا بہت فضل ہے. پھر اسی کی برکت سے پھر سارا, پھر اختر بھائی میمنوں کے علاقے میں شفٹ ہو گئے تو ایک خانقاہ کے سیٹ اپ وہاں ہو گیا. تو ایک خانقاہ کے سیٹ اپ فیاض محمود کی زیر سایہ زیر نگرانی, اور ایک ادھر اختر بھائی کی. پھر ہم نے تیسری خانقاہ بڑی بنائی جو نا 400 میٹر میں, وہی کوئٹہ ٹاؤن میں. تو بیسمنٹ میں ہے, ہال ہے, پھر اوپر ہال, ایک مکان بھی, اس کے اوپر پھر مکان ہے. وہاں بڑا اجتماع ہوتا ہے جب 500-600 پیپل آتے ہیں. خواتین الگ آتی ہیں, 100-200 آتی ہیں. کھانا وانے کا انتظام ہوتا. ابھی انشاءاللہ جب میں جاؤں گا تو 19 کو اور 20 کو فرائیڈے ہے, 21-22 کو جو سنڈے ہے اس میں انشاءاللہ وہ اجتماع رکھیں گے. سب اہل کراچی جمع ہوں گے. میرے سفر سے آ رہا ہوں تو سب ملاقات کے لیے بھی آئیں گے. وہیں پر خانقاہ میں کہا ہے کوئٹہ ٹاؤن میں. تو یہ تشکیلات عجیب ہوتی ہیں بزرگوں کی. ہمارے حضرت نے تو, ہم نے تو کبھی بھی نفی نہیں کی کسی چیز کی. حضرت نے بلکہ ایک دفعہ تو یہ فرما دیا کہ آپ بھاول نگر چھوڑ کر کراچی آ جاؤ, یہ فرمایا. میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے, حالانکہ میں وہاں مدرسے کا محتمم بھی تھا اور ذمہ داریاں بھی تھیں, لیکن بالکل سوچا نہیں, فوراً ہی میں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے, میں بھاول نگر سے آیا, بلکہ میں جاتا ہی ہوں, استعفیٰ بھیج دیتا ہوں اور بچوں کو میں بلا لوں گا, آپ جہاں میری ڈیوٹی لگانا چاہیں میں حاضر ہوں. تو تھوڑی دیر تو پھر میں, اچھا کتنے لوگ رہتے ہیں شہر میں, وہ اس گاؤں میں مگر 7 لاکھ, اس وقت 7 لاکھ تھے, یعنی 0.7 ملین تھے. تو نے کہا اچھا وہ تو پھر آبادی شہر ہے, وہ تو شہر کے حکم میں اتنے ہے. اور فرمایا کہ اصل میں نے تو سمجھا تم گاؤں میں رہتے اور گاؤں میں رسول اللہ نے رہنا پسند نہیں فرمایا, شہر میں پسند, پر وہ کام زیادہ ہوتا ہے
اس لیے میں نے کہا وہ بھی شہر ہے، پھر آپ کو والد نے ذمہ داری بھی دی ہے، ٹھیک ہے وہیں رہو۔ اور پھر کسی نے فون کیا تو فرمایا کہ بھائی وہ بہاول نگر کے قطب جو ہے مولانا جلیل کو میں نے بنا دیا، تم ان سے دعا کراؤ۔ ماشاء اللہ۔ ان کو کہا وہاں لوگ بہت تھے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، کراچی آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ بہاول نگر کا قطب آپ کو بنا دیا۔ ماشاء اللہ۔ کہہ دیا تو بن جائے گے، ان سے دعا کراؤ۔ یعنی دو بزرگوں کا، پھر عبد الدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب بڑے سرپرست بنے تھے ہمارے مدرسے۔ تمہیں ایک دن فرمانے لگے کہ تمہارا علمی اور روحانی ذوق دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ بس تم یہی کام کرو، اہتمام کا کام نہ کرو، اس میں مشکل بھی ہوتی ہے مدرسہ چلانا یہ وہ۔ میں نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے، آپ جس کو چاہیں بنا دیں، میں تو خوش ہوں، میں سبق پڑھاؤں اور اللہ اللہ سکھاؤں۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ بھائی آپ کے والد صاحب کی زندگی میں سارے لوگ موجود تھے، لیکن پھر آپ کو ذمہ داری ڈالی، اس کی کیا مصلحت تھی، بس یہ وہی جانتے ہیں، چلو آپ ہی رہو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یعنی اس چیز نے عجیب نفع دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کے سامنے کبھی بھی یہ نہ کرے کہ نہیں جی یہ وہ بات کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب کی خود عادت تھی، پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں بھائی دیکھو تربوز لے کے آ جاؤ، تو کہتے حضرت آج کل تربوز نہیں ملتے تو ناراض ہو جاتے تھے۔ تو میں یہ طریقہ نہیں یہ حضرت، میں ابھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ پھر باہر چلا جی، پھر آ کر کہ جی وہ اس کا موسم نہیں ہے تربوز کا، لیکن فوراً نفی کر دینا۔ کئیوں نے ایسا کیا، بڑا نقصان اٹھایا، راستے بند کر لیے اپنے۔ حالانکہ وہی بات آپ بعد میں اس وقت نہ کریں، حضرت بالکل ٹھیک ہے، وہ عذر معذوری بعد میں بیان کرے گا، اس وقت نہ کریں کہ جی یہ تو یہ اس طریق میں نہیں، اس میں تو بالکل ماننا ہے۔ ہاں بعد میں جی یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ تو کوئی بات نہیں، آپ کو اجازت دے دیں گے۔ تو اس وقت فوراً تو والد صاحب بہت ناراض ہوتے تھے۔ پھر میں پہلے کوشش تو کرو جا کر، پھر بعد میں آ کر کہہ دینا کہ ایسی چیز نہیں، یہ آداب میں سے۔ تو الحمدللہ میرے ساتھ یہ دو بڑے اہم واقعات ہیں، اور بھی بہت ہیں لیکن یہ دو بڑے اہم واقعات، ایک بھاؤ نگر چھوڑ کر کراچی آنا اور ایک جامعہ کا وہ اہتمام چھوڑنا، بالکل ایک دم ذرا تفکر بھی نہیں کیا، ورنہ تو بندہ فکر کرتا ہے۔ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر کیونکہ ان کا دل کھل جائے گا نا، شیخ کا دل کھل گیا، اب بھاول نگر تو کیا، بھاول نگر تو سارے شہروں پر قبضہ ہے اس کا، کیا لاہور ہے کیا کراچی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی تو اہل بھاول نگر کہتے ہیں کہ ہمارا تعارف اب آپ کی وجہ سے معلوم، کہیں جاتے ہیں بھاول نگر، یار وہاں ایک مولانا صاحب ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، کہتے یار ہمارے تو مرشد ہمارے بڑے، یعنی اہل بھاول نگر کہتے ہیں کہ اب کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، کیا آپ کا اشتہار نظر آتا ہے، لوگ آپ سے ایسے متعارف ہیں کہ جیسے خصوصاً کراچی سے ہمارے ہاں بہت تجارت ہوتی ہے چاول کی، کپاس کی، وہ ہے تو وہ جا کر وہاں جن سیٹوں تک بڑی مشکل سے وہ پہنچتے ہیں ملاقات کے لیے، ہمارے تاجر چھوٹے ہیں وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں وہاں، تو فوراً پوچھتے ہیں یار مولانا جلیل صاحب کو جانتے ہو؟ کہتے جو آپ وہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بڑوں کی برکت ہے، اگر میں کراچی آ جاؤں تو کراچی کے ہر محلے میں دوست ہے ہمارے، یعنی کراچی ایسے ہے جیسے بھاول نگر ہے، اسی طرح دوستی اور محبت ہے جس طرح بھاول نگر شہر میں ہے، اس لیے وہ کراچی بالکل ایسے لگتا ہے۔ مکہ مدینہ شریف چلے جائیں وہاں بھی الحمدللہ ایسے حالت ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے، مقامی دوست ہیں، مقامی لوگ ہیں۔ تو یہ آداب طریقت میں سے یہ ہے کہ شیخ بات کہے جی ٹھیک ہے آمنا صدقنا، بعد میں عذر معذوریاں مجبوری پیش کر دے، ایک دفعہ ان کا دل کھول دے، آزماتے بھی ہیں۔ میں تو شیخ نے کئی دفعہ ہمیں آزمایا، بڑے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح مجلس لگی ہوئی تھی مکہ شریف میں، تو حضرت اس وقت حج کے لیے آئے تھے، تو حضرت آئے تو ایسے پیچھے، گنگوئی بہت بڑے انسان تھے، ہندوستان کا بچہ حضرت کو پہچانتا تھا، ایک تاریخ آزادی میں حضرت کا حصہ تھا اور دوسری علم میں اتنے بڑے پایا تھا ان کا، تو میں بیٹھ جاؤ، تو جوتی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئے، اسی جگہ جوتی ہے وہاں بیٹھ گئے،
پھر فرمایا کہ بھائی کھانے کا وقت تھا، فرمایا کہ بھائی دال اور روٹی رکھ کے نا چنگیر میں ان کو دے دو. تو چنگیر میں وہی جو ہوتا ہے نا وہ بنا ہوا، وہ جو ہم جس کو چھابی کہتے ہیں پنجابی میں، اس میں روٹی اور دال رکھ کر نا ان کو وہاں، تو حضرت فوراً اس کو ایسے کھانے لگے جیسے کوئی بہت بھوکھا بھی ہوتا اور عقیدت سے ایسے. تو حضرت ایسے دیکھتے رہے ان کو. پھر میں آگے آ جا، کھڑے ہو کر ایسے سینے کے ساتھ لگایا، کہا کہ میرے رشید کو حالات نے اس کی اتنی شہرت اور نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. میرے رشید کو کوئی شہرت سے کوئی نقصان نہیں ہو. فوراً سینے سے لگا اور اپنے ساتھ نشست پر بٹھایا. یہ مشائخ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو میں حضرت کے ایک بار حاضر ہوا تو میں اس وقت بھاون نگر سے آتا، تو حضرت کے کمرے میں مجلس لگی تھی. تو حضرت نے مجھے اپنے پاس بٹھایا. تو اگر مولانا مدد صاحب ہوتے تھے نا وہ ساتھ بیٹھتے تھے حضرت کے اوپر، تو اگر وہ بیٹھے تو مجھے ضرور ساتھ رہتے، بھی حال ہی میں پاس بیٹھے. چائے آئی تو چائے ان کو دے دو، ان کو دے دو، ان کو دو. مجھے بالکل، اور حضرت بار بار میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں. چائے کا پوچھا بھی نہیں حضرت، حالانکہ مجھ سے سفر کر کے. میں نے کہا دل سنبھالو جلیل، دل سنبھالو، شیخ آزما رہا ہے تمہیں. میں نے بالکل دل کو بالکل ایسے خالی کیوں کہ دل میں جو ادراکات ہوتے ہیں اللہ والوں پر تو منکشف ہو جاتا ہے. دل میں کوئی ایسی بات آئے گی، دیکھو جی مجھے نہیں پوچھ رہے، تو آپ وہ کہہ رہے ہیں ضرورت ان پر خود منکشف ہو جاتا ہے. اگر منکشف بھی نہیں ہوگا تو ان کے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ ان کے دل میں جناب وہ درار اور تھوڑی سی دوری آ جائے گی. آپ سوچو فوراً دوری آ جائے گی. تو خیر اس کی مجلس ختم ہو گئی. مغرب کی نماز کے بعد پھر عشاء نماز ہو گئی. عشاء کے بعد میر صاحب باہر آواز لگا رہے، مولانا جلیل کہاں ہے، مولانا جلیل کہاں ہے. میں گھبرا گیا. میں کہ اللہ خیر فرمائے بھائی. حضرت بلا رہے. اندر گیا تو دسترخوان لگا ہوا تھا، تو حضرت تشریف فرما تھے. جب میر صاحب فرمایا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تو حضرت میں ایسے پلیٹ تھی نا، آپ یقین مانے حضرت حکیم اکثر رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے سالن ڈالتے تھے میرے اس میں، کبھی میر صاحب سالن ڈالتے تھے. میں فرمایا دیکھو ہم دونوں تو بڈھے آدمی ہیں، ہم کم کھائیں گے، لیکن تم خوش خوراک ہو، تمہیں پورا کھانا پڑے، اٹھنے نہیں دیں گے ہم، اسے اچھی طرح کھاؤ. کھانا وانا کھایا اور حیران ہو گیا. میں کہ بھائی دیکھو اس وقت آزمایا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اب چائے پر دل میں ایسی بات آتی تو آئیے راز ملتا. سارے حیران خانقاہ والے بھائی مولانا تو اندر حضرت کا کھانا کھا رہے، اور کھانا بھی سے ذات کے ساتھ کبھی حضرت بوٹی ڈال رہے ہیں، کبھی میر صاحب بوٹی ڈال رہے ہیں. اللہ اکبر. سب انہیں کی عجیب عنایات ہیں اور برکات ہیں جو آج ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. میں ہوں، آپ سب ہے، وہی برکتیں ہیں، وہی جو انہوں نے نعمتیں روحانی دی ہیں، وہی سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. نہ ملتی تو آگے کہاں جاتی. کیا کہتے کہ انسان جو ہے نا وہ کھڑکی بن جائے، اس طرح کی ونڈو ہے. اب ونڈو سے روشنی بھی آ رہی ہے، سورج نکلے گا تو دھوپ بھی آئے گی. میں کہ بڑوں کے فیض کے سامنے سے ونڈو بن جائے بالکل جس کو ٹرانسپیرنٹ، تاکہ سارا ان کا فیض آئے اور آگے بھی جائے.